اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجئے دوستو۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح جل جلالہ۔ دوستو، فتاح کا ترجمہ جل جلالہ سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ کئی دن سے گفتگو ہو رہی ہے اس پر۔ کل آپ لوگوں کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانی اور ہر سہولت کا دروازہ اور اسباب ظاہری اور باطنی، بصارت اور بصیرت اور حق کو پہچاننے کی قوت و صلاحیت کا دروازہ بھی اللہ ہی کھولتے ہیں۔ اللہ اگر دل پہ بات نہ کھولے تو انسان کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، چاہے وہ کتنی آسان کیوں نہ ہو۔ وحدانیت، اللہ ایک ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ خالق ہے، پوری کائنات عالم اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی اور خالق کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ہی واضح کھلی ہوئی دلیل ہے اس کی وحدانیت پر۔ لیکن بے شمار لوگ آپ کو کائنات عالم میں ملیں گے جو ٹیکنالوجی کے حساب سے، سائنس کے اعتبار سے اور جدید علوم سے مالا مال ہیں، جی آئی ٹی کے ٹاپ کے انجینئر ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات ان کو نصیب نہیں اور محروم ہیں ہدایت سے۔ آپ شکر ادا کیجئے کہ آپ بھلے ان کے مقابلے میں علم نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ اللہ کے وجود کے قائل ہیں اور اس کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ کئی الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ علم کس کام کا کہ سب کو پہچنوا رہا ہے، لیکن اللہ ہی کو نہیں پہچنوا رہا ہے۔ جی، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے آپ لوگوں پر۔ چلیے، تو دو تعریف میں نے کل سنا دی تھی۔ تیسری تعریف کیا ہے؟ الفتاح الذی لا یغلق وجوہ النعمت بالعصیان ولا یترک ایصال الرحمت الیہم باللسان۔ کیا بات کہی! الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نعمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا۔ الحمدللہ، بے شمار لوگ ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کرتے، لیکن اللہ ان کو نہیں پکڑتا ہے اور ان پر اسی طرح نعمتوں کا دروازہ کھولے ہوا ہے جس طرح ایک فرما بردار اور مطیع اور جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ روزی مل رہی ہے اور پکڑ نہیں رہا ہے۔ یہ شان ہے اس کی فتاحیت کا، جی، اور نہ ہی زبان کی وجہ سے، یعنی اسے نہ ماننے سے بندوں پر اپنی رحمت کو ترک کرتا ہے۔ زبان سے بسا اوقات انسان اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے،
ان کی شان میں ایسے کلمات کہتا ہے کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے زبان کی بکواس پر اس کو نہیں پکڑتا، اور پھر بھی اس کو زندگی کے لیے جتنی بھی نعمتیں درکار ہیں وہ سب کی سب اس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیے گا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے دوستو، کہ یہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ کو ایسا مت گمان کرو کہ اللہ غافل ہے، لا علم نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ نے کیا دے رکھا ہے؟ مہلت، ڈھیل دے رکھی ہے۔ کتنا، کب تک کے لیے ڈھیل دے رکھا ہے؟ قیامت کے دن تک کے لیے ڈھیل ہے، اتنی لمبی مدت، اور آپ لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اللہ ان کو یہیں پکڑنا ہے۔ تو یہ پکڑ کی جگہ ہی نہیں ہے، پکڑ کی جگہ آخرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھو یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے جی۔ چوتھی تعریف کیا ہے؟ الذی فتح قلوب المؤمنین بمعرفتہ۔ اے اللہ، اللہم افتح قلوبنا لمعرفتہ، کہو آمین۔ وفتح علی العاصین ابواب مغفرتہ، کیا تعارف کرایا اللہ کا، واہ! اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیا بات اللہ والے لوگ کہہ گئے۔ الذی فتح قلوب المؤمنین بمعرفتہ، اللہ کون ہے فتح؟ کہ جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی مغفرت، معرفت اور پہچان کے لیے کھول دیا ہے جی۔ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کو انسان پہچان لے، اور باتوں سے نہیں پہچانتا انسان جتنا اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے عبادت کے بقدر اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اور رات کی خلوتوں میں جتنا یہ گڑگڑاتا اور بلبلاتا ہے اتنی ہی اللہ کی اس کو معرفت ہوتی ہے جی۔ کسی کا شعر ہے کہ معرفت اللہ کی ہو جائے گی، پہلے اپنے آپ کو پہچان لے جی۔ انسان پہلے اپنے کو پہچانے تب اللہ کی معرفت ہوگی۔ اپنے کو پہچاننے کا کیا مطلب؟ اپنی نیستی، اپنی پستی، اپنی انسان کو خستگی، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی اور محتاجگی، فقر، تنگ دستی کا جتنا انسان پر انکشاف ہوگا اتنے ہی اللہ کی معرفت سمجھ میں انسان کو آتی ہے کہ انسان کسی چیز کے چاہنے کے باوجود بھی اس پہ کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ بہت دور مت چلے جائیے، آپ سب ماشاء اللہ اولاد والے ہیں، اولاد کو آپ نے بڑے پیار محبت سے پوسا، پالا، کھلایا، رات کی تنہائیوں میں اس کے بے چینی کو دیکھ کے نیند حرام کی۔ اب وہ بچے بڑے ہو گئے، اب آپ کی نہیں مانتے وہ جی، سنتے ہی نہیں ہیں آپ کی وہ، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ دل ٹوٹتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو مخلوق سے اللہ دل توڑ کر کے اپنی معرفت کراتا ہے۔ یہ راز بہت دن کے بعد سمجھ میں آتا ہے، جوانی میں سمجھ میں نہیں آتا، اب بڑھاپے میں بھی جا کر کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب اللہ پاک کا نظام ہے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی معرفت کا دروازہ اہل ایمان پر کھولتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور دعا میں روتے ہیں، کبھی تجربہ کیجئے، اور کسی دن بل بلا کے روئیے، پھوٹ پھوٹ کے روئیے۔ جتنا آپ اللہ کے خوف سے، خشیت سے روئیں گے، دعا مانگنے کے بعد آپ کے ایمان کے اندر ایک قوت و طاقت ہوگی۔ آپ محسوس کریں گے کہ میں اللہ کی رحمت کے قریب ہو گیا،
لیکن اس کو زبان پہ نہ لائیے، لائیے گا تو عجب آ جائے گا، دکھلاوا آ جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے آپ کو بکھیرا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے، اگر اس عطا پر فخر نہیں کیجئے گا، حمد کیجئے گا تو اللہ مزید عطا کر دے گا، اور اگر فخر کیجئے گا تو نہیں بھائی، پھر تو اللہ ہی حفاظت فرمائے، پھر کیا ہوا میں نہیں کہوں گا۔ وَفَتَحَ عَلَى الْعَاصِينَ أَبْوَابَ مَغْفِرَتِهِ، اب ایک گناہگاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ گناہ انسان کرتا ہے، کرتے 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 گناہ تھک گیا، گناہ کرتے کرتے تھک گیا، کسی لمحہ اس کو خیال آیا اور ہاتھ اٹھایا اس نے اور کہا ربا میں آپ کا بندہ ہوں، اور بندہ تو ہوتا ہی گندا ہے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ گندا ہے، گندے پانی سے پیدا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم اور آپ سب ابھی تھیلیوں میں غلاظت لیے ہوئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی یقین نہیں ہے؟ پیٹ چاک کروا کے ڈاکٹر سے جا کے دیکھو کتنا پیشاب ہے تمہاری تھیلی میں اور کتنا پاخانہ ہے تمہاری تھیلیوں میں، تو آپ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ پھر بھی اللہ رب العزت، اسی طرح انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، لیکن ندامت، شرمندگی اور اللہ کی عظمت کا اقرار دل پہ آ گیا، اور کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بس یہ کلمات دیکھنے میں تو بہت سہل ہیں، آسان ہیں، اتنا ہی نہیں کار اللہ میری توبہ اردو میں کہہ دیا، تو اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے۔ بس پچھلے تمام کے تمام باتوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھیے، کتاب ہے اردو میں، اگر کبھی موقع میں تو ہے نہیں آپ لوگوں کے پاس، چونکہ آج کل ایسی چیز آپ کو مل گئی ہے کہ بڈھا ہو تو جوان ہو تو ہر وقت اسی میں اپنا اس کا ٹائم برباد ہے۔ کتاب اس کا نام ہے کتاب التوابین، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا ہے۔ اس کتاب میں ان گنت اللہ والوں کے واقعے لکھے ہیں، ایک لمحہ پہلے وہ کچھ اور ہے اور سچی توبہ کی، اور اس وقت وہ غوث اور قطب کے مقام پر موجود ہے 1 منٹ کے بعد۔ تو کیا کیا اللہ نے؟ پچھلی تمام کی تمام زندگیوں کو یکسر اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ فتاح، یعنی ایک دروازے سے گناہ کے اس کو لیا اور توبے کے دروازے میں داخل کر دیا، لے جا، جہنم کے راستے سے نکالا اور جنت کا دروازہ راستہ کھول کے داخل کر دیا۔ حیات الصحابہ میں پڑھیے، بے شمار صحابی ہیں کہ ایمان لائے اور کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کے لیے اور شہادت پالی اور سیدھے جنت میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہے دوستو۔ تو اسی کو کہا کہ وَفَتَحَ عَلَى الْعَاصِينَ أَبْوَابَ مَغْفِرَتِهِ، جی رحمت کے دروازے میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی رحمت کے دروازے میں داخل کر لے۔ بس سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔